अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक अभी रिपोर्टर्स प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और एक बॉम्बशेल फेंका है, और उसमें कहा कि अली जफर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को शुगर मिल स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। हमारे साथ अली जफर साहब मौजूद हैं, अली जफर साहब से बात करेंगे। सेनेटर अली जफर, अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। अली जफर साहब, अभी थोड़ी देर पहले राजा रियाज साहब ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने आपसे कहा कि अली जफर से राब्ता हो तो उनसे पूछ ले कल की मीटिंग में क्या क्या बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि कल आपकी जहांगीर तरीन साहब से कोई मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। काशिफ साहब, ये जो कुछ लोग जो गेसिंग गेम खेल रहे हैं ना, कि मैंने एक रिपोर्ट दे दी है और उसमें मैंने क्या लिखा है, और पूरी डिटेल्स दे रहे हैं लोग मुख्तलिफ किस्म की, कि कभी मैं किसी को कहता हूं कि वो बिल्कुल बेकसूर है, कभी मैं कहता हूं उस रिपोर्ट में कि किसी इन्वेस्टिगेशन को तब्दील होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुझे ये सारा सुन के बड़ा ताज्जुब भी होता है और अफसोस भी होता है, क्योंकि एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि मैंने कोई रिपोर्ट अभी तक लिखी नहीं, और अगर मैंने कोई रिपोर्ट दी जो कि ज़रूरी नहीं कि मैं राइटिंग में दूँ, तो वो बिल्कुल पीटीआई की एक अंदरूनी मामलात की रिपोर्ट होगी। उस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। उस रिपोर्ट में वो किसी किस्म से किसी इंस्टीट्यूशन, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे बाइंडिंग नहीं होगी। उसमें जो इंक्वायरियां चल रही हैं शुगर बैरन्स के खिलाफ या जहांगीर तरीन के खिलाफ, उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा। और ये भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर राइटिंग में गई भी तो उनको ही पेश होगी। इसके अलावा ये आपको एक और बात बता दूं, ये लोग बार बार बातें कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं उस पॉलिसी में। बिल्कुल ठीक। सर ये बताएं, सबसे पहला जो फैक्ट्स उन्होंने कहे, कल आपकी तरीन साहब से कोई मुलाकात हुई? देखिए जी, मेरी चूंकि मैंने अपनी जो सारी है तफ्तीश, बल्कि उसको इंक्वायरी भी आप जो मैंने गैदर करनी है, जो सजेशन देनी है, उसके लिए मुझे दोनों पार्टीज तैयार थी कि मैं उनसे मुलाकातें करूं। तो मेरी मुलाकातें उनके वकला से भी हुई, मेरी मुलाकातें उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी हुई, अकाउंटेंट से भी हुई, जहांगीर तरीन साहब से भी हुई, और मुझे दस्तावेजात भी मैंने देखे सारे। तो उसमें तो मेरा ख्याल है कोई मुनासिब नहीं है कि मैं कोई रिपोर्ट या जो मेरी जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ या इंक्वायर कर रहा हूँ उसके बारे में कोई बात करूं। लेकिन इतना जरूर है कि रिपोर्ट मैंने अभी तक कोई नहीं दी, ठीक, और किसी को नहीं पता चल सकता कि क्या मैं कहूंगा उसमें या क्या नहीं कहूंगा। सर उन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही है, उन्होंने कहा एक मीटिंग हुई जिसमें शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब दोनों मौजूद थे। इस तरह की कोई मुलाकात हुई है आपकी जहांगीर तरीन साहब के साथ? शहजाद अकबर साहब के साथ तो मुलाकातें होती रही हैं। एक ऐसी मुलाकात जिसमें जहांगीर तरीन भी मौजूद हो, शहजाद अकबर भी मौजूद हो और आप भी मौजूद हो? ये आप आई थिंक शहजाद अकबर साहब से पूछेंगे उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं। मेरी तो दोनों से अलग अलग ही हुई है, इकट्ठे कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के घर में कल मीटिंग हुई है जिसमें आप भी थे, तरीन साहब भी थे और शहजाद अकबर साहब भी थे। देखें सर, अब वो मैं आई गेस मैं इसको ना ही कर सकता हूँ आपके सामने, लेकिन वो अगर कह रहे हैं तो वो बड़ा कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो आज सुबह मुझे ये भी कह दिया था कि मेरी रिपोर्ट आ गई है, जबकि वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ मकसद ये कहना चाहता हूँ आपको, जो मेरा बड़ा वाज़ेह है कि मेरी कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना ही इस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे कोई कमीशन अपॉइंट किया गया है, मेरी कोई नोटिफिकेशन है, मेरे पास कोई अथॉरिटी है? तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो रिपोर्ट है इसको, या जो भी मैंने तजवीज़ देनी है या जो भी मैंने बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसको जबकि वो एक इंटरनल पीटीआई का मामला है, तो उस पर क्यों इतना लोग कर रहे हैं तबसरे? या दुरुस्त फरमाया आपने सर, लेकिन आप डिनाई कर रहे हैं मीटिंग को कल की, कि शहजाद अकबर, आप और जहांगीर तरीन एक कमरे में कल नहीं थे, या मीटिंग नहीं थे सर। मुझे आवाज नहीं, दोबारा कहिएगा। नहीं, हम नहीं थे सर कमरे में, बट जो
جہاں تک جہانگیر ترین کے ساتھ تعلق ہے، میری بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں سر اس وہ کے تو آپ کی بارے میں۔ بات، میں ان کی میٹنگ سے ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اگر ان کا ویو لینا ہے اور دونوں سائیڈوں کا ویو لے کر ہی آپ نے پرائم منسٹر کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے، ان کے کاغذ دیکھیں گے۔ یہ ایک اسپیسیفک میٹنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی ظفر صاحب نے جب عمران خان کو رپورٹ دی تو عمران خان نے ہدایت دی کہ آمنے سامنے بٹھا کر رپورٹ بتائیں اور مجھے آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں کل ملاقات ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی انسٹرکشنز دی ہیں، نہ پرائم منسٹر صاحب کو ضرورت ہے ایسی انسٹرکشنز دینے کا، کیونکہ رپورٹ جو ہے میری، یا جو بھی میں نے بتانا ہے ان کو، وہ میں ان کو ڈائریکٹلی بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سو کلین چٹ بھی نہیں دی آپ نے ترین صاحب کو؟ سر میں نے ابھی کچھ، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں نے ابھی اپنی فائنڈنگ کنکلوڈ ہی نہیں کی، نہ میں نے کچھ لکھا ہے، تو کلین چٹ کا کہاں ذکر آتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیسنگ گیم ہو رہی ہے اس پہ مجھے کچھ تعجب بھی ہوتا ہے، اور مجھے کچھ عجیب سا بھی لگتا ہے کہ کیوں لوگ اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ جو بھی انفارمیشن دینی ہے میں نے پبلک کرنی بھی نہیں، شاید میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو دینی۔ سو میں اگر اس کو سمپلیفائی کر دوں، نہ آپ نے رپورٹ بنائی ہے، نہ پی ایم کو دی ہے، اور نہ ہی جہانگیر ترین کی موجودگی میں شہزاد اکبر صاحب، آپ اور جہانگیر ترین کی کوئی ملاقات ہوئی؟ جی سر، اور اس کے ساتھ جب بھی آپ یہ بھی ایڈ کر دیجئے میری طرف سے کہ اگر کوئی اس میں بہت واضح طریقے سے یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا این آر او، کسی قسم کا بلیک میل سے ڈرنا، یہ جو جتنے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں، نہ کوئی ایسی گنجائش ہے حکومت کی پالیسی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ انہوں نے کہا نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی کلین چٹ دی ہے، ابھی تک رپورٹ نہیں دی پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے کوئی ہدایت نہیں دی کہ آمنے سامنے بٹھا کر بتائیں، اور کل میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ گفتگو میری بات ہوئی پروگرام سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے، وہ تو ابھی ٹویٹ بھی کرنے لگے ہیں، کوئی تھوڑی دیر میں میرا خیال ہے وہ بھی اپنا موقف دینے لگے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، سینیٹر، بہت شکریہ آپ کا۔ خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور شرجیل میمن صاحب سے بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا مسئلہ پھنس گیا آپ لوگوں کا دوبارہ آ کے کہ بیان کس کا مانے اور لیڈر کون ہے پی ڈی ایم کا۔ لیکن اس سے پہلے واڈا صاحب یہی خبر ہے کہ کوئی کلین چٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر کو کوئی رپورٹ نہیں دی گئی ہے، یہ تو ڈینائل دونوں طرف سے آ رہا ہے، لیکن راجہ صاحب تو کہتے ہیں۔ دیکھیں سر، علی ظفر صاحب اگر اجازت دیں، راجہ ریاض صاحب موجود ہے، میں یہی چیز ان سے کنفرم کر لوں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب، دونوں لوگ جن کا آپ نے کہا ان کی اسلام آباد میں ترین صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے، دونوں انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی میٹنگ اسلام آباد میں نہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، آپ نے جو الفاظ سنے ہیں، میں علی ظفر صاحب بڑے بھائی ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اس حوالے سے بھی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی بریسٹر تھے اور ان کے والد صاحب کے دوست تھے۔ آپ جو باتیں سنی ہیں، آپ کا جو تجربہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کل میٹنگ ہوئی یا نہیں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ سر اور تجربے تے گل نہیں لیا ہوتے بہتر ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری اس پروگرام میں آنے سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر، انہوں نے کہا میری ایسی کوئی ملاقات ترین صاحب کے ساتھ ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو رپورٹ ہی نہیں بنائی، تو رپورٹ پرائم منسٹر کو کون دے گا، اور پرائم منسٹر کے کہنے پہ آمنے سامنے کیسے بٹھائیں گے ہم؟ جناب اب میری بات سن لیں گے۔ جی جی، میٹنگ ہوئی ہے، میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میٹنگ ہوئی ہے، اور میٹنگ میں علی ظفر صاحب نے کلین چٹ دی ہے جہانگیر ترین صاحب کو کہ ان کا شوگر سکینڈل کے ساتھ، شوگر مافیا کے ساتھ، شوگر مہنگا ہونے کے ساتھ، سر یہ میٹنگ ہوئی کہاں پہ یہ بتائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بات آگئی یہ فیکٹس۔ اسلام آباد میں ہوئی۔ سر اسلام آباد بہت بڑا اسلام آباد میں ہے، ہوئی ہے۔ اسلام آباد بہت بڑا ہے سر۔ دیکھیں آپ ادھر اپارے سے شروع ہوتا ہے، ادھر یہ اسلام جی آباد، F-17 تک جاتا ہے۔ سر یہ کہاں ہوئی ہے ملاقات؟ یہ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ اب میں نے آپ کو حلفاً کہہ دیا ہے، اگر اور بھی کوئی کہے یہ حلفاً کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی تو میں آپ سے اس کی معذرت بھی کر لوں گا،
اور آپ جو مجھے کہیں گے جرمانہ میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میٹنگ ہوئی ہے, میٹنگ آپ میں کو یہ ترین کہا صاحب نے گیا بتایا ہے سر یہ؟ کہ جی مجھے ترین صاحب نے خود یہ بات بتائی ہے, اس لیے میں الفن کہہ رہا ہوں سر. اور وہ آپ میرے کو ساتھ ترین جھوٹ صاحب نے نہیں یہ بول بھی کہا ہے سکتے. کہ یہ ملاقات ہوئی, یہ 2 افراد اس میں موجود تھے, انہوں نے مجھے کلین چٹ دی, اور اب آپ جائیں ٹی وی پر یہ بات بتائیں ساری دنیا کو کہ مجھے کلین چٹ دے دی گئی ہے. کیا یہ ہوا ہے؟ ترین صاحب نے یہ کہا ہے آپ کو؟ مجھے انہوں نے رات کو, کل جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے, مجھے انہوں نے, ہم اسلام آباد سے اکٹھے واپس لاہور گئے ہیں, راستے میں انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری بات بتائی ہے, اور میں نے آج صبح میڈیا پہ اس چیز کا, آپ کا جیو کا پروگرام تھا 9 سے 10, اس میں نے یہ بات شروع کی ہے, اور میں بڑے وثوق سے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے کسی اسکینڈل میں جہانگیر ترین صاحب ملوث نہیں ہیں, وہ کلیئر ہیں, اور ان کا کیس زیادہ سے زیادہ اگر جا سکتا ہے تو سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن کمیشن آف پاکستان کے پاس SECP جا پہ آ جائے. سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایف آئی اے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایف آئی اے کا کوئی سر اگر یہ سارا حکم کچھ نہیں ہوا ہے بنتا, تو کیوں کوئی دونوں پروسیس. ڈینائی کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیوں انکار کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب بھی؟ کیوں انکار کر رہے ہیں علی ظفر صاحب؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, یہ میری عقل سے بالا تر ہے کہ اس لیول پہ پہنچ کے اس طرح کی بات اگر کی جا رہی ہے تو مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کا کیا بنے گا کہ اس لیول پہ جا کے اگر یہ بات کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو میں بات کر رہا ہوں, ایک تو میں نے حلف اٹھایا, دوسرا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں میری سچ سامنے آئیں گی, اور آئندہ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کا ہم جا کے شکریہ ادا کریں گے, وزیر اعظم کو ملیں گے اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی. علی ظفر صاحب جو میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, ان کو مقرر کیا, اور انہوں نے حقائق, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا, ایف آئی اے کو بھی سنا, بہت ٹائم دیا, جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء کو بھی سنا, بہت ٹائم دیا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ جس موقف پہ قائم ہیں, جس موقف پہ کل قائم تھے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے جرأت اور دلیری کے ساتھ. سر فی الحال تو اور آپ کہہ رہے ہیں دلیری. کھڑے رہیں گے, فی الحال تو دونوں انکار کر رہے ہیں, نہ علی ظفر صاحب مانتے ہیں اس ملاقات کو, نہ شہزاد اکبر صاحب مانتے ہیں اس ملاقات انشاءاللہ کو. آپ کا موقف ہے, ان کا علی نہیں. ظفر صاحب پہ پورا یقین ہے, مجھے علی ظفر صاحب پہ پورا یقین ہے. اور انشاءاللہ آپ وہ ترین کھڑے صاحب کے رہیں پاس گے. رپورٹ ہے سر جو علی ظفر نے لکھی ہے, بیرسٹر علی ظفر؟ نہیں, وہ ریٹرن رپورٹ نہیں تھی, وہ زبانی رپورٹ تھی. سر ریٹرن کچھ نہیں ہے, زبانی کلام ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب. راجہ صاحب ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں, ملاقات ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, اب اس کے اوپر نعرے لگیں گے این آر او کے. آپ ہی نے اس کو کھڑا کیا, اگر یہی چیز باہر, یہ بیٹھے ہوئے ساتھ ابھی آپ کو پہلا تو نہیں ہے نا, پہلا تو نہیں ہے, دوائیوں سے شروع ہوا ہوا ہے این آر او. یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے این آر او دے دیا علی جہانگیر ترین کو کیونکہ انہوں نے گروپ بنایا, آپ کی حکومت خطرے میں پڑ گئی, آپ نے علی ظفر کے ذریعے اس کو کلین چٹ دے دی. اگر ان کو کلین چٹ دی گئی یا یہ موقف یا کلیم ٹھیک ثابت ہوا تو واڈا صاحب. بہت شکریہ کاشف صاحب. سب سے پہلے تو کاشف صاحب میں آپ کو اور پوری قوم کو سمیت خرم صاحب کے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ریکارڈ ایکٹ کے اندر جو آپ ہمارے لیے 6 ارب روپے کا عذاب چھوڑ کے گئے تھے, وہ عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ٹیم میں, جس میں فاروق نسیم صاحب نے ایک بہت زبردست کام کیا, کمپٹنٹ کام کیا, اور بڑا مدت سے وہ لے کے چل رہے تھے. خالد جاوید خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, اور عمران خان کی نیت اور ایمانداری کی وجہ سے جیتے ہیں, جو ہماری پراپرٹیز اٹیچ ہوئی تھی وہ خالی ابھی تک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 6 ارب ڈالر از اے ویری ویری بگ وہ بھی ایک اچیومنٹ. اچیومنٹ ہے, لیکن 6 ارب کا کیس چل رہا ہے ابھی ہماری. دیکھیں جی, میں تو عمران خان صاحب کو مبارکباد دوں گا, پاکستانی قوم کو دوں گا, فاروق نسیم کو دوں گا, اور خالد جاوید خان صاحب کو دوں گا. اور فاروق نسیم کو اسپیشلی اس لیے دوں گا کہ جب ہم نے کیبنٹ سٹارٹ کی تھی تو یہ مدعا ان کے اوپر ڈالا گیا تھا, بار بار شٹل کر رہے تھے امریکہ کے اندر, تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ڈرائیو کیا, اور وی آل نو کہ وہ بڑے کمپٹنٹ اور بڑے قابل انسان ہیں, تو اس کی مبارک. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, دلی دورست میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کی سٹیٹمنٹس اور تجزیے سننے کے بعد تو اب میں یا تو شاید مجھے کچھ نہیں پتا, اور شاید جو مجھے پتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پتا. اس کو آپ 2 وے میں دیکھ سکتے ہیں, یا مجھے نہیں پتا یا مجھے سب کچھ پتا ہے. تو میں آپ کو اسی پیرا میں جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ علی ظفر صاحب اگین اے ویری آنیسٹ, a very good pay age, plus a very, no sir, very credible man,
جس کی اب بات کو آپ کو بہت زیادہ وزن دینا، کریڈیبلٹی جو ہے پاکستان سر آپ میٹنگ تو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن یہ این آر او کے نعرے تو ابھی سے لگنے شروع ہو جائیں گے. مجھے پلے بات کرنے دیں سر. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کریڈیبل آدمی ہے علی ظفر، اس کی بات نے اگر ڈینائل کر دی ہے تو اٹس اے فل اسٹاپ فار ایوری ون. نمبر 2، جہانگیر ترین صاحب ہی ہمسیلف از ناٹ اے شیلو مین. شہزاد اکبر کریڈیبل نہیں ہے؟ اب میں نے تو ان کی باتیں، آپ شہزاد اکبر کو لائیں گے وہ بھی کریڈیبل ہے، وہ بھی ٹویٹ کر دیں گے، ان کی کریڈیبلٹی کو بھی انڈورس کر دوں گا. لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی شیلو آدمی نہیں ہے. who would have tall claims کہ جی یہ ہو گیا ہے. اچھا سر اب آپ کہہ رہے آخری ہیں چیز، ترین صاحب بھی کریڈیبل ہیں، علی ظفر بھی کریڈیبل ہیں، شہزاد اکبر بھی کریڈیبل ہیں. آپ تینوں ایک علیحدہ علیحدہ بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں میں کس کی بات مانوں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں، جہانگیر ترین صاحب نے تو یہ بیان آگے دیا نہیں، تو اس لیے ان کا تو بیان ابھی تک آیا نہیں. سیدھا کہا ہے میں اور وہ اکٹھے رات کو لاہور گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ 2 لوگ ساتھ موجود تھے اور انہوں نے مجھے کلین چٹ دی. میری بائیڈن سے بات ہوئی تھی، بائیڈن نے کہا میں بھی اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوں. تو باتیں کرنے میں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. بات ہوتی کریڈیبلٹی کی. کاشف راجہ ریاض کریڈیبل نہیں ہے. سر دیکھیں میں آپ سے بہت اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. علی ظفر کریڈیبل آدمی ہے. آپ کے حساب سے 8:30 بجے 8:20 پہ شہزاد اکبر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی میری بات انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر میں ٹویٹ اور کرنے میں لگا. سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جہانگیر ترین صاحب سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اتنی شیلو بات نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر میں سمجھاؤں ترین اس کی شہزاد اکبر صاحب کی ٹویٹ آ گئی ہے. Contrary to reports, statements on media that there has been no meeting with JKT. Barrister Ali Zafar has already denied any reports being associated with him on issue of pending FIA investigations. Criminal investigations are absolute purview of investigation agencies. انکار کر دیا میٹنگ سے. تو اب 2 کریڈیبلٹی ہو گئی. اور جو مین اس کے اندر آدمی جو میں سمجھتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں کئی سالوں سے جہانگیر ترین صاحب کو، وہ شیلو آدمی نہیں ہے. He will not go for cheap popularity thrills. And to begin with میں آپ کو صرف یہ کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جہاں تک آپ بات کریں تو ان اگر کلیئر ہوں گے تو یہ کہیں گے NRO دیا، اگر نہیں کلیئر کریں گے تو کہیں گے وکٹمائز کیا. تو یہ دونوں طرف کھیلیں. لیکن آج یہ خود پھنس گئے ہیں. یہ اس لیے پھنس گئے ہیں کہ their leadership, so called leadership، جس کے اندر خرم صاحب میں آتا ہوں اس کے بعد PDM is been rejected, denied, thrown away by the PDM parties. اچھا پہلی بات تو یہ ہے بلاول کہ کاشف بھائی آپ کی ایک ذمہ بلاول is part of داری PDM. ہے کہ قوم کو مطلع کریں کہ یہ مبارکیں دینا بند کریں. ریکارڈک کا $6 ارب کا جو ایوارڈ ہے وہ ابھی تک پاکستان کے خلاف کھڑا ہے. انہوں نے کوئی کیس نہیں جیتا. میں کہہ چکا ہوں ہاں نہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے. فوراً شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز ہمارے خلاف فیصلہ آیا تھا، اٹیچ کر دی تھی روزویلٹ ہوٹل، پیرس ہوٹل اور پی آئی وہ ریلیز ہوئے. اٹیچ ہوئے تھے کیونکہ پاکستان کا وکیل نہیں پیش ہوا تھا. انہوں نے کوئی کیونکہ آپ کک بیک مانگ رہے تھے، آپ لوگ کک بیک مانگ رہے تھے اس کیس میں. آپ نے کرنا تھا، یہ آپ کا کک بیک مانگی تھی اس کیس کے اندر کہ ہم حوالہ کر دیں گے، وکیل نہیں بھیجیں گے، آپ کو کلیم مل جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ سینیٹر صاحب سے ہی پروگرام کر لیں. اگر اس طرح نہیں اس طرح کے صریح جھوٹ بولنے ہیں تو ہم اس طرح تو نہیں چل سکتے نا کہ جی انہوں نے کرنا تھا. بھئی آپ کے دور میں اپیل فائل ہوئی، آپ نے وکیل کھڑا کرنا تھا، آپ نے وکیل کھڑا نہیں کیا. جس طرح پی آئی اے نے وقت پر پیسہ نہیں دیا ملیشیا میں تو آپ کا جہاز پھنس گیا. جب آپ نے وہاں وکیل پیش کیا ہے تو وہ اٹیچ پراپرٹیز ریلیز ہو گئی ہیں. کوئی عظیم کیس نہیں ہوا، کوئی ابھی کیس پورا لڑا جانا ہے. اللہ کرے ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان کے جو $6 ارب ہیں وہ ریلیز ہوں. آپ ریلیز کروائیں، ریلیز نہیں ہمیں دینے نہ ہمیں دینا بڑی خوشی ہوگی. لیکن ابھی وہ کیس اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ کیس کھڑا ہے. دس از فیکچولی کریکٹ بات. میں آتا ہوں صرف اٹیچمنٹ. مجھے بتائیں میں یہ 3 ویوز آپ کے سامنے آئے. میں ذرا ایز اپوزیشن بیکاز دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول آلسو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے، 2 لوگ تھے، کلین چٹ ہے، اینڈ اعلان کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں حلف لیتا ہوں. یہ بھی بات انہوں نے کہی. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کسی کے لیے کہنا ٹھیک ہے میں حلف لے رہا ہوں. دوسری طرف دونوں طرف سے ڈینائل آ گئی. کس کی بات ماننی ہے ہم نے؟ آپ کس کی بات مانیں گے؟ مجھے نہیں معلوم میں کس کی بات مانوں. مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے آپ کے پروگرام سے، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے قوم کے سامنے یہ بات کھول دی کہ جو بھی فیصلہ علی ظفر کا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. It has no value whatsoever. یہ ان کی پارٹی کی But it has big implications. جی implications ایک صورت میں اگر واقعی کلین چٹ دیتے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب پر جو ایف آئی اور یہ پریشرز ہیں، یہ پریشرز ہٹ جائیں گے. کیسے؟ کیوں ہٹیں گے؟ کیا عمران خان ہٹائیں گے؟ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا ایک ایسی انٹرنل رپورٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے عمران خان پر حکم دیں گے ایف آئی او کے پیچھے ہٹ جاؤ؟ سر ویسے میں اور آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی بات ہے. ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. پہلے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے کیس ہوا عمران خان کے کہنے پہ ہوا کہ ایف آئی اے نے کہا چلو جی دھر دو جہانگیر ترین کو، اب وہ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ. ہم نہیں دیکھ یہ سارے ڈرامے یہی ہوگا.
دیکھیے ہم نے دیکھا, ہم نے دوائیوں میں دیکھا, انہوں نے وزیر صحت کو ہٹایا, آج ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں کہ نہیں ہیں, موجود ہیں, فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر کسی کو پینلائز ہوا, 600% دوائیوں قیمتیں بڑھ گئیں. چینے میں ہوا, کیا ہوا؟ جہانگیر ترین پہ الزام کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کیا الزام ہے, بتائیں یہ کیا؟ منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے, کہانیاں نہیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی نہیں پکڑا گیا. آٹے والے جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں, پنجاب کی کابینہ میں بیٹھے ہیں, ان کو بھی NRO ملے ہوئے ہیں. جو پیٹرول والے ہیں, ہاں بٹ یہ تو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے NRO ہی رہے ہیں. یہی میری استدا ہے کہ اپنی پاکی ادامات کی حقائق اتنا بڑھائیں. پیٹرول والے بھی ہیں, آئی پی والے بھی ابھی بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں, آئی پی پی والے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی رنگ روڈ کا معاملہ ہوا ہے, آج صبح ہم نے والٹن کی کہانی پڑھ لی ہے کہ جی والٹن کو یہ بزنس ڈسٹرکٹ میں بندر بانٹ ہونے لگی ہے. دال چونکہ ان کے دور میں بہت مہنگی ہوگی, میں کہوں گا کہ جوتیوں میں بینگن بٹ رہے ہیں, اللہ خیر, ایک ہی سستی سبزی رہ گئی ہے. اصل رولا اس کا ہے, آپ اب آٹا چینی پہ چلے گئے. میں جو رولا جس کی میں سخت ترین مذمت دو چیزوں کی کرنی ہے. ایک تو اسد طور تیسرا جرنلسٹ ہے جس کے اوپر حملہ ہوا اس دور میں. اس سے پہلے ابصار صاحب کو گولی لگی ہے, مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. دوسرا صدر مملکت پھر حملہ آور ہوئے ہیں آج قاضی فائدی صاحب, کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک, you wanted to say something quickly, آپ ایک منٹ میں بریک لینی ہے. میں شرجیل صاحب میں پھر آپ بریک کے بعد ہی مجھے ٹائم دے دیں, کیونکہ میں جواب کیا دیکھیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹیچمنٹ ریکارڈ ایک کی چھڑا لی, ہمیں جہیز میں دی انہوں نے, ٹھیک ہے, اپنیا نلائکی نا اہلی, کتنی شان و شوکت سے خرم صاحب نکال کے دے رہے کہ انہوں نے وکیل نہیں بھیجا, ان کو کرنا, بھائی آپ کرنا تھا کام, آپ ان کو پھنسا گے گا. جیسے آپ FATF میں گرے لسٹ میں لا کے آپ کی پارٹی نے, آپ کی گورنمنٹ نے چھوڑا, اگر ہم اس کو بلیک لسٹ سے جاتے ہوئے بچا کے واپس بیل لسٹ میں لے جاتے, اگر ہم یہ کام کرتے تھے, یہ ہم تھے. جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی 31 مئی 2000, کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہم بہالہ کیٹیگرز میں گئے تھے, ٹھیک ہے سر. اب گرے لسٹ میں آپ کروائیں, آپ کی نالائکی نااہلی ہو, ہم تو وائٹ لسٹ میں کروانے والے, ہم نے کہاں گرے میں کروایا. اس کے بعد آپ کے ٹائم پہ اٹیچمنٹس ہوئی, آپ کے ٹائم پہ 6 ارب کا کلیم ہم پہ ڈالر پہ آیا, ہمارے ٹائم پر اٹیچمنٹ نہیں ہوئی. آپ مبارک بات نہیں بھائی, پاکستان ان کے دور میں ہوئی ہے, 6 بلین کا فائن ان کے دور میں ہوا. تو سر ہمیں جہیز میں ملا ہے نا, یا ہم نے فائن کرایا اور ہم نے چھڑا دیا, انہوں نے فائن کرایا, ہم نے چھڑایا, تو کریڈٹ ہم لیں گے, یہ لیں گے. آپ نے نہیں چھڑایا نا میرے بھائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ جھوٹ مت بولیں. اٹیچمنٹ ختم ہوئی ہے, 6 ارب کا فائن تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. میرے گھر کے ایسٹ ملک کے پلیج تھے, پھنسے ہوئے تھے, اٹیچ تھے, میں ریلیز کرا کے لیں, اس کی مبارکباد آپ کو خود میں نے دے دی ہے, مبارکباد آپ کو, خوش ہوئے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو PD مسئلہ بھی ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور یہ جو ٹف ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شرجیل میمن صاحب کیونکہ خاموش بیٹھے کافی دیر سے, شرجیل میمن صاحب کو میں شکریہ بھی ادا کر دوں. شرجیل میمن صاحب کا بڑا شکریہ, جو ہم پہلے دن سے سوچتے تھے, چاہتے تھے, وہ اتنا ماسٹر سٹروک آج آپ کے چیئرمین نے مارا ہے, تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا سکور سیٹل کر لیا پرانا, اور اس انداز سے کیا کہ وہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. چلیں میمن صاحب, بلاول صاحب نے کہا شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں, نون لیگ کے صدر ہیں, بیانیہ ان کا مریم نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے. کیا آپ کو دونوں بیانیوں میں فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے نون کے آپ شہباز صاحب کے ساتھ چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. اور یہ حقیقت ہے کہ جی اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ PMLN کے پریزیڈنٹ بھی شہباز شریف صاحب ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو لیڈر, جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے یا کسی کی بات سنی جاتی ہے یا کسی کی بات مانی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ لیڈرشپ کی مانی جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب صدر ہیں PMLN کے, ان کی بات کو ہم PMLN کا بیانیہ سمجھیں گے, اور اس میں میرے خیال سے کوئی نہ تعجب کی بات ہے. اور آپ نے معافی کا تقاضا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی PMLN معافی مانگے. مولانا صاحب نے جو کل کہا کہ اممیچور لیڈرشپ ہے PMLN کی, اس میں معافی مانگیں گے تو یہ PDM دوبارہ آئے گی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتا دوں. جو ضد PMLN نے لگائی ہے, مجھے اس میں تھوڑا تبصرہ ہی کروں گا کہ پنجاب میں سینٹ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ PMLN نے کی, اور کھلے عام کی, چھپ کے نہیں کی, وہ PTI کے ساتھ کی. اس PTI جس کے خلاف ایک PDM تحریک میں موجود ہے, یہی آفر سندھ اسمبلی میں ہمیں بھی ملی تھی کہ جی ہم بھی PTI کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ہم نے تو بالکل انکار کر دیا, ہم نے تو ایک سیٹ زیادہ بھی اٹھا لی. PMLN نے بغیر PDM کو کسی بھی کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اپنی مرضی سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. مطلب اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کی تھی؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کی.
पंजाब सेनेट इलेक्शन में, तब किसी को ना एतमाद मिली है, ना पीडीएम को एतमाद मिली है, कोई चीज नहीं थी। तो अगर अब एक दूसरे पे ये इल्जाम कि जी वो पहले वजाहत पेश करें, हम कहेंगे जी पहले आप वजाहत पेश करें, आप माफी मांगे, तो ये बात इस तरह चलती रहेगी। उसके बाद फिर इमेच्योरिटी की जो बयानात आए, जिसे मैं समझता हूं कि एक अच्छे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा, तो मैं उसकी जिम्मेदारी पीएमएलएन की जो है वो कुछ लीडरान की दूंगा जिन्होंने ये बात की। ठीक, एक आप लोग हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम बना था, क्या करने के लिए बना था सर? जी हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम बना था, ओहदों के लिए नहीं बना था। ठीक, एक सेकंड। और जब ओहदे आए बीच में, उसी वजह से तलखी पैदा हुई। अब वक्त है कि हम ओहदों को, जो होना था वो हो गया, बजट हमारे सामने है, पहले बजट में मज़ाहमत करें और फिर इंशाल्लाह पीडीएम में इकट्ठे होकर इस हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करें। पीपल्स पार्टी आपके साथ है पीडीएम? जी हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी आए हमारे साथ। काशिफ साहब सॉरी, एक सेकंड, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है भाई, मैं एक सेकंड रुक जाए। आप चाहते हैं पीपल्स पार्टी आए आपको? जी जी हम चाहेंगे। किस कंडीशन पर, किस शर्त पर? जी ये कंडीशंस कोई नहीं है, सिर्फ एक बदगुमानी है जो कि मुझे उम्मीद है कि बजट सेशन में जब हम सब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो हम ये बदगुमानी दूर कर सकेंगे। आप तो वो बिल्कुल ही अजीब बात कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो आज कल कुछ और कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वो फटा हुआ शो कॉज जोड़े, उसका जवाब दे, माफी मांगे तो वापस है। उनकी शाहिद अब्बासी साहब की राय मोहतरम है, वो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं वो अपनी राय रखेंगे पीडीएम के इजलास में। लेकिन पीडीएम में हम सबको भूल जाता है कि 7 और जमातें भी हैं हमारे अलावा, उन सब 7 जमातों की राय लेनी है, वो उनको मुशावरत में शामिल करके आगे बढ़ना है ना हमने पीडीएम में। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं सारा इस मामले में फैसले करने। तो शाहिद साहब की राय मोहतरम है, उसको रखा जाएगा उसके सामने। पीडीएम के इजलास अभी होने लगा गालिबन हफ्ते के रोज। उन्होंने कहा अगर पीपल्स पार्टी बगैर माफी, आप कह रहे हैं अनकंडीशनल वापस आए, वो कह रहे हैं अगर वापस आए मैं सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा नहीं, देखिए वो उनकी एक राय है मोहतरम, और उन्होंने चूंकि फेस किया सारा कुछ, लेकिन बहरहाल उन्होंने पीडीएम के सामने ये बात रखनी है, वो ये बात रखी जाएगी और उस पर जब गुफ्तगू के बाद फैसला होगा। मरियम नवाज ने कल कहा है शाहिद खाकान साहब की बात पे कि यही मुस्लिम लीग नून की राय है, ये हमारी जमात की। मैं आपको तो मैं यही नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून की राय ये है, लेकिन ये राय पीडीएम के थ्रू आनी है ना। ये तो नहीं ना हम कहते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी को लाने के लिए। मैं आपको सुना देता हूं मरियम बीबी ने क्या। शाहिद साहब का तो मैंने सुना दिया, अगर कहें तो मैं वो भी रिपीट कर सकता हूं, ज्यादा टाइम लग जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जब बयान पे किसी रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले माफी मांगे, तो मरियम बीबी ने क्या कहा सुने। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं, वो अपना जाती राय है। मरियम बीबी कहते हैं वो नून लीग की राय है। मैं ये नहीं कहता कि जाती राय। अभी आपने कहा है सर। नहीं, मैंने ये कहा है कि शाहिद अब्बासी साहब की बतौर सेक्रेटरी जनरल राय पीडीएम के सामने रखी जाएगी और पीडीएम उसके ऊपर अपना फैसला देगा। आपने कहा काम करते हैं उनकी जाती राय का रिकॉर्ड वापस सुना दें, भूल जाते हैं। मैंने कहा आपने ये भी कहा कि कोई कंडीशन नहीं है, बदगुमानी है वो खत्म कर। यस, उन्होंने कहा कंडीशन है। देखिए ये सारी बातें सियासी इत्तेहादों में हमें इतनी सख्त लाइनें नहीं लगानी। मकसद ये शहबाज शरीफ साहब की राय है, ये सियासत और पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी। सर लेकिन ये शहबाज साहब चाहते हैं कि पीडीएम इकट्ठी हो और इस तरह की बदमज़गी ना हो। मरियम बीबी ये नहीं चाहती हैं। आप अब मरियम बीबी के साथ हैं या शहबाज साहब के साथ? मैं इसके साथ हूं कि पीडीएम में चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो चारों सूबे जहां अभी अभी हमने एक एक करके पीटीआई को हराया है, हमने पंजाब में भी हराया, हमने केपी में भी हराया, हमने सिंध में भी हराया, हमने बलूचिस्तान में भी हराया। लिहाजा हमें इकट्ठा होकर इनकी मजामत करनी है। जो हमारे जाती इशूज हैं, एक जो इशू बना है शो कॉज नोटिस का, उस पर भी पीडीएम पे बात होगी कि उस पर हमने कितनी सख्ती करनी है। अगर जो 8 की 8 जमातें रह गई हैं वो समझती हैं कि जी हमें सख्ती करनी है, तो बस पे सख्ती होगी। लेकिन कहा पीडीएम की यही राय है, मौलाना साहब ने कहा माफी मांगे तो वापस आएंगे। आप जी ये सब बातें उस इजलास में होंगी। ये सब जो गुफ्तगू होती है शहबाज शरीफ कैंप। अच्छा सर, अब मैं आई एम सॉरी टू से दिस, आई नो दिस इज शहबाज शरीफ कैंप। वेरी क्लियर व्यू है ये कि हम सख्ती ज्यादा कर रहे हैं, ये इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए पीपल्स पार्टी। जी देखिए असल इशू यही है कि हमारे सामने एक बड़ा अफरीत मौजूद है। ठीक, लार्जर डोंट टेक आई ऑफ द बॉल। हाँ, डोंट टेक आई।
the ball is, this is the ball we need to kick out of the stadium. I don't So think that- your vice You kick the football, not a ball. Not the वाइस stadium. प्रेसिडेंट की व्यू ये नहीं है जो आप कह रहे हैं जनाब। देखिए सर, एक तो एक कि खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत बुरी तरीके से सिवियरली ट्रैप हो गए कि उन्होंने जो मौका हमेशा नून लीग करा है, गुलाटी इधर खाई फिर इधर खाई। अभी तो लाइव प्रोग्राम के अंदर 2 मिनट पहले जो बात की आपने फंसा दिया खुर्रम दस्तगीर साहब का, आपको जाती नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होगी अब कैंप डिसाइड करने का टाइम आ गया है। हमने 2 दिन पहले मैंने बयानिया, शहबाज शरीफ या बयानिया मरियम नवाज, that's the problem. बहुत Problem सिंपल is- चीज है। 2 दिन पहले कुछ भी और करने से पहले मैं एक बात कह दूं, कुछ भी और करने से पहले पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून को अपनी लीडरशिप क्राइसिस को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो काशिफ किस साहब तरफ जाएगा, देखें, 2 दिन क्योंकि पहले- दोनों रास्ते बड़े काशिफ मुख्तलिफ। साहब- मैं आता हूं इसका जवाब आप लीजिए काशिफ देता साहब, हूं। 2 दिन पहले मैंने ARY पे ये बताया था कि ये जो ड्रामा चल रहा है उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार में एक डिसीजन हो चुका है कि हमने मरियम को ना उसके अंडर कमांड चलना है, ना उसको लीडर मानना है, ना उसको आगे आने देना, क्योंकि वो तो कन्विक्टेड है ना, उसका तो कोई सियासी रोल आगे है ही नहीं, वो इलेक्ट ही नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, अभी तक वो कन्विक्ट होके डिबार नहीं हो गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, हारना है तो आगे बताएगी, बट ही इज इन द गेम, शी इज नॉट इन द गेम, तो क्यों उसकी कमांड करेंगे। उसके बाद ये मैंने ब्रेक किया, उसके बाद खुर्रम साहब ने आज आके जब आपने सवाल जवाब किए तो अब वो हर दो, मैंने मोहसिन राजा साहब का शो किया कल, सब अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब किस बोट में जाना है नजर आ रहा है, ये बोट शहबाज शरीफ की है। That's why I'm saying leadership उसको- crisis की उसको- वजह से उसको- people are undecided PMLN के अंदर कि हमने शहबाज शरीफ लाइन लेनी है। नहीं डिसाइड हो गया है, ये तो अभी से मेकअप है। उसके बाद शर्जील साहब की पार्टी के चेयरमैन ने, जिसको इमेच्योर आप कहते हैं, लेकिन उसने मैच्योरिटी से असेस करके एक ही स्ट्रोक के अंदर दोनों काम कर दिए। उसने कहा प्रेसिडेंट भी शहबाज शरीफ, ऑपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ, तो हम उससे बात करेंगे। टेक्निकली, लॉजिकली, पॉलिटिकली बिलावल साहब राइट है, ही इज एग्जैक्टली सेइंग द राइट थिंग। शाहिद साहब ने कल एक और बात भी की, हमने तो हुकूमत गिरानी नहीं थी। नहीं, शाहिद साहब का प्रॉब्लम ये, शाहिद साहब उन लोगों Line up में से करेंगे। हैं, खुर्रम साहब उन लोगों में से हैं, शाहिद देखिए शाहिद खाकाना भाई साहब उन लोगों में से जो हाथ पकड़ के काशिफ साहब किसी के पीछे आ खड़े रहा रहते हूं, हैं। आपको आप खुर्रम इस पे दस्तगीर व्यू साहब देंगे उन अपना। लोगों में से नहीं जो हाथ बांध के पीछे खड़े रहेंगे, अभी भी वो अपनी बातों के अंदर अपनी एक पोजीशन ले That's रहे a, हैं। मैं बताऊं वैसे, let's And I think I would this is a advise you political कि आप view, शहबाज शरीफ which साहब I के पास understand. जाएं। देखिए मैं क्लेरिफाई कर दूं, हम एंटी पीटी आए हैं, एंटी आप पीपल्स घुमाए पार्टी नहीं नहीं है। Now, एंटी पीटी आए हैं। okay, the new एंटी हाइब्रिड the निजाम है। new PMLN, हाँ। the new PMLN, okay. शहबाज एक शरीफ सेकंड ग्रुप। एक सेकंड एक सेकंड। मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने कहा आपको आज पता चला। जरा सुनिएगा इस पर। पीपल्स पार्टी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंप रही है। आपको आज पता चला? आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है, उन्होंने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में जो छुरा घोंपा, उन्होंने कहा आपको आज पीपल्स पता- पार्टी के साथ हमारी बहुत तलखियां हुई हैं पिछले 1 महीने में, पीपल्स पार्टी एक हदफ है कि नहीं है? वो हमारा हदफ नहीं, दूसरा- हो ही नहीं सकता। हमारा भाई- हदफ ये है, मेरे साथ ठीक, बैठा हदफ है। दूसरा शायद खाकाना भाई साहब से मैंने कल पूछा यहाँ बैठ के, मैंने कहा आप हुकूमत गिराना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपसे मैंने पूछा नहीं, हुकूमत गिरानी है ना, आप वो कहेंगे नहीं। आप अग्री कर रहे हैं? हुकूमत गिराने के लिए बना था ना इत्तेहाद। जी, इत्तेहाद बना था एक हुकूमत को गिराकर एक सेकंड। नए इंतखाबात बिल्कुल, तक बिल्कुल। पहुंचने उसके का। बाद तो बहुत जो भी हो, उन्होंने ये कहा शायद नहीं। साहब, हाँ उन्होंने कहा नहीं, शायद साहब ने क्या कहा? आपका मफाद ये है कि कड़मास पड़े के हो मियां साहब मरियम बीबी के रास्ता वापस आने का चले, कतन ऐसी बात नहीं है, ये आपकी बड़ी गलत सिर्फ हुकूमत गिरानी है आपने। हुकूमत गिराने का भी मकसद नहीं है। पीडीएम जब इकट्ठी थी आप लोग इस्तीफे देते, हुकूमत देखें, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम इस पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात देना चाहते हैं। अगर वो हटाना एक डील के नतीजे में होगा तो फिर हम जंग हार गए। ठीक, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं सर, मैं ऐसे ये पूछ रहा हूं कि प्रिंसिपली तो मकसद पीडीएम बन, उन्होंने कहा पीडीएम आप हुकूमत ने आइन, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम निजात दिलाना चाहते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्जील मेमन साहब, मैं जरा पीपल्स पार्टी शुरू कर लूं। शर्जील मेमन साहब, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ कहते हैं जनाब आप आ जाए, नई माफी की जरूरत, दूसरी तरफ माफी मंगवा दें, क्या हो रहा है ये? मैंने आपको दलील दे दी काशिफ साहब इस पे, और विच इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप पीडीएम में मौजूद हो के इलेक्शन इत्तेहाद बना लेते हैं पंजाब के सेनेट इलेक्शन में, तो आपको उस वक्त किसी सिग्नल उठ गया शर्जील मेमन साहब का। सर मुझे एक सवाल करना, टाइम आज शॉर्ट है। खुर्रम साहब 3 जून को आपको पंजाब हुकूमत गिरा रहे हैं क्योंकि मोहसिन राजा साहब ने क्लेम किया है कि किधर वो किया? पंजाब, मेरे साथ सर समा शो के में शो थे। पे नदीम नहीं, मलिक साहब अभी तक तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये कि चूंकि पंजाब असेंबली में अल्लाह ताला के और पंजाब के अवाम के करम से 166 मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं,
تو جہاں سے ہم چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا. نہیں چشمہ نکلا, گرا نہیں رہے نا. نہیں پھر 3 جون کو تو کوئی پروگرام نہیں, اس کے بعد اب دیکھیں. 3 کو تو نہیں ہے نا, 3 کو تو نہیں, بجٹ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. بس ٹھیک ہے, یہ بجٹ میں آپ کے خلاف آپ اپنے ساتھ خود ہیں. 4 دن پہلے یہ بھی کہا تھا, انہوں نے بھی کہا خرم صاحب نے کہ ہاں ہیں بجٹ میں بھی ساتھ ہیں. بجٹ میں آپ کی ساتھ ہی ہے سر, یہ ساتھ ہی سمجھے, جب تک شہباز شریف ہے ساتھ ہی ہیں. وضاحت سر ویسے یہ تو اب آپ کی بیان کے بعد ویسے یہ بات ہوگی کہ شہباز صاحب کا واقعی بیانیہ ایک بات چیت انکلوسیو پی ڈی ایم کو اکٹھا کریں, پیپلز پارٹی کو لے کر. نہیں دیکھیں نا, ہم یہاں جو بھول رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کا جو بہت ایگریسو اعلامیہ تھا 27 نکاتی, جس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سے, جمہوریت سے, انتخابات سے غیر آئینی مداخلت کو ختم کرنا ہے. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ پرائز ہے جو ہم نے جیتنا ہے. ہمیں اس پرائز سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹانی چاہیے. یہ دیکھیں نا کہ پی ایم عمران خان صاحب کی جتنی کامیابی نظر آنا شروع ہو گئی, چیزیں آنا شروع ہو گئی, اس حساب سے آپ دیکھیں سب چیزیں مدھم ہم آپ کے ساتھ بجٹ میں بھی ہوں گے, ہم 3 کو گرائیں گے بھی, چشمہ بھی بہائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ انڈورسمنٹ ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز کی. نہیں ہم نہ ایووکاڈو مانتے ہیں جی, نہ ہم بھانگ سے دوائیاں مانتے ہیں, نہ مرغی مانتے ہیں, نہ زیتون مانتے ہیں, نہ مرغی کٹے مانتے ہیں, نہ انڈے مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے. شرجیل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت, میں پہلے کی بات نہیں کر رہا, اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جو کہ میری آبزرویشن ہے, اور جو میں کچھ جدوں سے ان کے بیانات کا یو ٹرنز بھی دیکھ رہا ہوں, دونوں طرف کھیل. اور دوسرا میرا ایک صرف لاسٹ کامنٹ ہوگا اس پر, جو اس سے پہلے علی ظفر صاحب کو راجہ ریاض صاحب کی آپ نے بات کی. آپ کے آج پروگرام میں بریکنگ نیوز شاید یہ نکلی ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ ملاقات اسی طریقے سے ہوئی ہے, اور اگر وہ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ماڈرن اور نیا احتساب کا طریقہ شروع کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ, ٹھیک, کہ اگر اس طرح سے کسی کے لیے وی آئی پی احتساب کا پورا ارینجمنٹ کی جا رہی ہے. اور دوسری بات, اگر سر مجھے کلوز کرنا ہے, لیکن یہ بات کی ریکارڈ پہ آگے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین آپ نے سنا, اب یہ جو پی ڈی ایم کا کیا بنے گا, بگ کوشچن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.